یہ جو واقعہ ہوا لاہور میں بھاٹی گیٹ میں، یہ کیا واقعہ ہوا؟ سر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ ایک فیملی جو غلام مرتضیٰ کی فیملی تھی وہ شور کوٹ سے آئی. ان کے ماموں رہتے ہیں گلبرگ میں 7 فاٹک. اچھا. وہ رکشہ ڈرائیور ہے. تو وہ ان کے پاس آئے کہ جی ہم لاہور کی سیر کے لیے آئے ہیں. وہاں سے انہوں نے رکشہ لیا ماموں کا، اپنی والدہ کو ساتھ لیا، اپنے بھائی کو ساتھ لیا اور اپنی فیملی جس میں 2 بچے شامل تھے اور بیوی. ان کو لے کے وہ جاتے ہیں اقبال پارک، تاریخی بادشاہی مسجد، تاریخی مقامات دیکھتے ہیں. اس کے بعد یہ شام کو آ جاتے ہیں داتا دربار سلام کرنے کے لیے. اب داتا دربار کے سامنے بھاٹی گیٹ کے قریب کھدائی ہو رہی ہے، تعمیر و مرمت کا کام جاری ہے. اس کو داتا دربار کو بڑھایا جا رہا ہے، کوئی پارکنگ پلازا بنایا جا رہا ہے. تو وہاں پہ سر سیوریج لائن بھی ڈالی گئی. ایک طرف نالا ہے، اس کے ساتھ ہی ایک سیوریج لائن ہے کہ جو بہت بڑی سیوریج لائن ہے، کم از کم کوئی 20-25 کلومیٹر. ٹھیک ہے. تو وہاں یہ رکشہ پارک کرتے ہیں اور وہ پارکنگ تھی ناجائز، یعنی چونکہ کھدائی کا کام ہو رہا ہے تو وہاں پارکنگ کا توق نہیں بنتا. تو ایک پرائیویٹ کنٹریکٹر کو انہوں نے جو کنسٹرکشن وہاں پہ کرا رہے تھے انہوں نے کھڑا کیا ہوا تھا کہ یہ آپ پیسے لے کے، تو رکشہ وہاں پہ کھڑا تھا. اب وہ فیملی جب سلام کر کے آتی ہے تو جو غلام مرتضیٰ کی والدہ، بھائی اور دوسرے لوگ تھے وہ پہلے آ جاتے ہیں. یہ اپنی بچی کو اٹھائے ہوئے، جو 10 ماہ کی بچی تھی ریتا سعدیہ نام کی 24 سالہ خاتون، یہ پیدل آتی ہے اور وہاں جہاں پارکنگ ہے وہیں پہ وہ مین ہول کا جگہ بنی ہوئی ہے. یعنی اوپر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ کور کیا ہوا ہے، اس کو اینٹیں لگا کے نا جیسے بیٹھ بھی سکتے ہیں اس کے اوپر. تو وہ وہاں سستانے کے لیے بیٹھ جاتی ہے. مین وائل وہ پیچھے رکشہ کھڑا ہوتا ہے، وہ رکشہ لے کے وہاں پہ آتا ہے. اب وہ مین ہول کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، باقی فیملی رکشے کے اندر ہے. وہ جب بیٹھنے لگتی ہے تو اس کا پاؤں پھسلتا ہے یا رکشہ آگے پیچھے ہوتا ہے، وہ گر جاتی ہے اس کے اندر. جب وہ گر جاتی ہے تو اس کا خامن جو ہے وہ 1112 پہ کال کرتا ہے. اس کے بعد پہلا رسپانس جو کرتی ہے وہ ریسکیو 1112. وہ پہنچ جاتے ہیں، واسا کی ٹیمیں پہنچ جاتی ہیں، اسسٹنٹ کمشنر پہنچ جاتا ہے. دیکھتے ہیں کہ جی بچی کو تلاش کیا جائے. تقریباً اس کال کے آدھے گھنٹے بعد میڈیا بھی وہاں پہنچ جاتا ہے. جب میں وہاں پہ پہنچا تو سر وہاں پہ ایس پی سٹی بلال احمد وہ بھی وہاں پہ موجود تھے، 2 ڈی ایس پی بھی کھڑے تھے. تو میں نے بلال کو کہا کہ جی کیا ہو رہا ہے، اس کا بندہ کدھر ہے؟ اس نے کہا یار میاں صاحب یہ ریسکیو والے بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ خاتون اس میں گر سکتی ہے مین. ٹھیک. تو سو ہم اس بندے کو لے گئے تھانے اور اس کو پوچھ رہے ہیں اسے کہ کیا. ٹھیک. اس کے بعد سر ہماری بات ہوتی ہے ایم ڈی واسا سے. اس کا شارٹ باقاعدہ موجود ہے. وہ کہتا ہے کہ جی ہیومنلی پاسبل نہیں ہے اس کے اندر گرنا، اس کے اندر گرنا کہ 3.5 فٹ اوپر سے ہے. اس کے بعد یہ 11 سے 12 فٹ اس کی گہرائی ہے. اس 12 فٹ کے بعد 3 فٹ کی وہ سیوریج لائن ہے جس میں 1.5 فٹ پانی چل رہا ہے. تو ایک 24 سالہ خاتون اور پھر بچی وہ اس میں گر نہیں سکتی. اگر گری ہوتی تو وہ وہاں پہ آگے فلو نہیں کر سکتی. پانی کا پریشر کہاں لے کے جائے. اس پہ ایم ڈی واسا بھی یہی بیان دیتا ہے. ریسکیو 1122 والا بھی جو ڈسٹرکٹ آفیسر تھا ریسکیو 112 کا، اس نے بھی یہی بیان دیا. اب پولیس کے ہم اوپر الزام تو عائد کرتے ہیں، لیکن جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو صاف یہ کام جملہ لکھتے ہیں کہ جی پولیس کام کا کہنا ہے کہ ہر پہلو سے تفتیش کی جائے. اب جو 2 متعلقہ ادارے ہیں جن کا یہ کام ہے، جن کا یہ کام ہے، ایک کا کام ہے ریسکیو اور ایک کا وہ اس کے انڈر آتا ہے یہ سارا کام. ٹھیک ہے. تو وہ اب یہ پولیس کو کہتے ہیں، پولیس کا تو یہ کام نہیں ہے کہ وہ اس کے سیوریج لائن کے اندر جا کے بندہ دیکھے. جب اس کو کال کرتے ہیں تو پھر وہ اپنے ایس پی اپنے کہتا ہے ڈی ایس پی کو اور ایس ایچ او کو کہ یار اس کو انویسٹیگیٹ کرو کہ معاملہ کوئی اور لگتا ہے کوئی گھریلو ناچاکی نہ ہو. وہ سر اس کو لے کے چلے جاتے ہیں ایس پی سٹی کے دفتر میں، ایس ایچ او بھاٹی گیٹ اور ڈی ایس پی. وہاں پہ اس کو بجائے کسی اور جگہ کر کے وہ ایس پی کے ریٹائرنگ روم میں لے جاتے ہیں، جبکہ ایس پی وہاں موقع پہ موجود ہے. وہ ادھر ہی موجود ہے اور ایس پی کے آفس میں یہ سب لے جاتے ہیں اور وہاں اس پہ انٹروگیشن شروع کرتے ہیں. اب جو پی ایس پی کلاس ہے اس کا سٹائل کچھ اور ہوتا ہے، جو ریکر کلاس ہے اس کا سٹائل کچھ اور ہوتا ہے. انہوں نے اپنے روایتی ٹولز استعمال کرنے شروع کر دی. دھمکانا، مارنا نہیں، ابھی انہوں نے دھمکایا مارنا شروع کیا. ابھی وہ اس کو کوشچن آنسر کر رہے ہیں کہ جی بتائیں کیا ہوا، کہاں ہے خاتون، کہاں مارا تم نے. تو میری اس وقت سر تقریباً
11 बजे कॉल मैं करता हूँ एसपी सिटी को कि भाई क्या निकला है, यहाँ तो सारे कह रहे हैं कि नहीं यहाँ नहीं गिरी। कहता भाई उसका जो हस्बैंड है वो सही तरह बता नहीं पा रहा, तो इसके लिए हमने एक परफार्मा साइन करना होता है, वो करके तो एक टीम भेजी है सेफ सिटी कि आया वो खातून दादा दरबार आई है या नहीं है, अगर आई है तो कब निकली है। अब इस वाक्य को कितने देर गुजर चुकी है जब ये बातें हो रही हैं? ये सर 7:30 बजे का वाक्य है। 7:32 पे कॉल जाती है रेस्क्यू को कि हादसा पेश आ गया। उसके बाद ये 11 बजे की तक की मैं सूरत हाल आपको बता। ठीक है। तो मैंने कहा इसका मतलब है वाकया मशकूक है। कहता हाँ यार लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते। वहाँ खड़े हुए मैंने उसको रेस्क्यू ऑफिसर को कहा कि मैंने कहा जी आपने इसमें और क्या ट्राई की है। उन्होंने कहा जी एक हमारा तरीका होता है कि एक रिक्शे का टायर लेके वो हमने इस सीवरेज लाइन के अंदर से गुजारा है। अच्छा। और वो अगले 2 मैन होल तक, तो वो बिल्कुल खाली गया है। उसके बाद एक होता है सर कुंडा सर्च उसको कहते हैं, वो एक जाल नुमा सा लोहे के सलाखों का बना होता है। ठीक है। वो उसको भी डालते हैं अंदर कि कहीं कोई चीज़ फंसी होगी तो वो भी निकल जाती है उसके साथ सीवरेज लाइन से। अब चूंकि ना तो ये मीडिया का काम है ना ये पुलिस का काम है, ये काम था रेस्क्यू और वासा का कि 1 किलोमीटर से सर अगर पानी आ रहा है ना तो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि उसकी स्पीड कितनी होती है, जो कि बाद में डीआईजी ने इस चीज़ का एतराफ़ किया। तो वो पानी तो आ रहा था 10 किलोमीटर पीछे से और 20 किलोमीटर आगे जाना है, उसने रावी में जाके गिरना है, तो उसकी फ्लो इतना तेज़ था कि ये 3 मैन होल जो है 500 मीटर के रेडियस में उसको तलाश करते रहे। वो बात तो आगे निकल गई थी। हाँ। लाश तो 3 किलोमीटर दूर जाके, अच्छा पानी स्पीड से आ रहा है कि वो बहा के उसे कहाँ ले जा चुका है। जी हाँ। वहाँ से सर एक सोर्स हमें इन्फॉर्म करता है कि यार आउटफॉल रोड से एक लाश मिली। ठीक है। हम उसको इग्नोर करते हैं इस वजह से कि वो बुनियादी मालूमात में आप लोग सारे हैं ना कि ये यहाँ से यहाँ तक भाई सर्च तो हो रही, कुंडा सर्च भी हो गई, टायर भी गुजार आउटफॉल रोड कितनी दूर यहाँ से बना होगा? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। तो मैंने कहा यार आउटफॉल रोड का यहाँ तो कि नहीं बनता। अब वासा को तो ये पता होना चाहिए ना कि सीवरेज लाइन कहाँ से कहाँ किस रूट से तहत जा रही है और रावी में गिरती है। वासा का काम मौजूद है वहाँ पे। अब लाश जो थी उसकी शिनाख्त मुश्किल थी। अच्छा, इस दौरान पुलिस कॉल करती है लड़की के बाप को। अच्छा जी। लड़की का बाप कहता है कि जी ये तो पहले भी मेरी बेटी को मारते थे, जो हमारे रिवायती तरीक़ेकार है। ओ, अपने दामाद के बारे में? अपने दामाद के बारे में। इन्होंने मेरी बेटी को कत्ल किया। ये बात जब डीएसपी बताता है एसपी को कि वो उसका बाप तो ये कह रहा है लड़की का बाप ये कह रहा है। अब पुलिस की वही जो बातें उन्होंने पहले से सोची हुई हैं वो मजीद मजबूत होती जा रही है। मजबूत होगी। अब उन्होंने फिर कहा कि यार इसको जरा करो जरा इसकी तबीयत ठीक करो। फिर उन्होंने टॉर्चर करना शुरू कर। 12 बजे सर मेरी कॉल जाती है डीआईजी ऑपरेशन आता है मौके पर। थोड़ी देर देखता है वो, लेकिन मीडिया टॉक नहीं करता। वो कहता है यार मैं जो लोग हमने 3 हिरासत में लिए हैं उनसे इन्वेस्टिगेट कर लूँगा। उसमें उसका भाई भी है गुलाम मुर्तज़ा का और उसका मामू भी है। इन तीनों को इन्वेस्टिगेट करते हैं, जबकि मुर्तज़ा की जो माँ है वो वहाँ पे मौजूद है और एक बच्चा मुर्तज़ा का उसने गोद में उठाया, वो मौके पे ही मौजूद है। उसके बाद सर तकरीबन कोई 12:15 बजे मैं डीआईजी को कॉल करता हूँ, तो कहता है कि बस आप 15 मिनट और वेट कर लें, हम आपको क्लियर कर देते हैं। 15 मिनट बाद जो वो लाश आउटफॉल रोड से मिलती है उस पर फिर उसकी फैमिली को ले जाया जाता है, यानी उसके हस्बैंड को और उसके भाई को। वो जाके वहाँ कपड़ों से शनाख्त कर लेते हैं कि हमारा ही है, ये हमारी ही आदमी। तो उसके बाद तस्दीक हो जाती है। फिर डीआईजी ऑपरेशन जो है वो 12:30 बजे आके वहाँ पे मीडिया टॉक करता है। कहता है जी इसमें नेग्लिजेंस हुई है, लेकिन उस नेग्लिजेंस का किरदार का तयन जो है उसके लिए वज़ीर आला ने कमेटी बना दी है। उसमें जो सबसे बुरी बात हुई ना सर, सबसे जो कसूर है वो रेस्क्यू और वासा का है। इसके अलावा मैं नहीं समझता किसी का कसूर है। अज़मा बुखारी साहबा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, उन्होंने अपने बीट रिपोर्टर्स के थ्रू टिकट डाल दिए ग्रुप में, फेक न्यूज़ कि जी फेक न्यूज़ है, ऐसा वाकया होने, क्योंकि रेस्क्यू ने उनको बताया। जब रेस्क्यू और वासा कर दे तो उसके बाद तो अगर आप मैं भी खड़े होते तो हम उनकी बात भी यकीन कर लेते, क्योंकि मुझे गहराई का ऊंचाई का तो कुछ नहीं पता। तो वो उन्होंने जिले इंतजामिया, अच्छा डीसी कोई समझदार आदमी था,
اب مجھے میرے دفتر والوں نے پوچھا کہ جی ضلع انتظامیہ کی طرف سے یہ ٹکر آ رہا ہے. میں کہ جی ضلع انتظامیہ کو تو میں نہیں جانتا, جن کے ساتھ میں کھڑا ہوں پولیس ہے, واسا ہے, ریسکیو ہے, وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ تلاش ہم جاری رکھیں, کیونکہ ہم نے جب تک لاش یا زندہ ملے یا مردہ اس وقت تک ہم نے اپنا آپریشن جاری رکھنا ہے. تو میں نے کہا یہ ہم تو نہیں کہہ سکتے. تو میڈیا نے وہ ٹکر عظمیٰ بخاری صاحبہ کے چلانے شروع کر دی, ضلع انتظامیہ کے اوپر ڈال کے. ضلع انتظامیہ میں ڈی سی صاحب سمجھدار نکلے, انہوں نے فوری کال کر دی میڈیا دفاتر میں, کہا جی ضلع انتظامیہ تو میں نے تو ایسی کوئی خبر جاری نہیں کی. اب عظمیٰ بخاری صاحب کی بھی کلاس ہوئی. اچھا, یہ میڈیا مینجمنٹ سے بھی تھوڑی خرابی ہو گئی. میڈیا مینجمنٹ سے بھی کہ جب آپ نے ان پہ ڈالا, پھر ڈی سی نے کہا بھائی میں تو ہوں نہیں, میں تو یہ بات ہی نہیں کہہ رہا, یا میرے لوگ تو نہیں کہہ رہے. بات جب سی ایم تک پہنچی تو اچھا اتنی دیر میں میڈیا چلا چکا ہے کہ یہ فیک نیوز ہے. یہ فیک نیوز, کیونکہ سر ایک انفارمیشن منسٹر کی طرف سے آتا ہے, چاہے وہ ضلع انتظامیہ کو کوٹ کرتے ہیں یا کسی کو بھی کوٹ کرتے ہیں, لیکن ایک ذمہ دار شخصیت ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ جب معاملہ صاحب ظاہر ہو جاتا ہے کہ لاش مل جاتی ہے خاتون کی, تو پھر سی ایم کلاس لیتی ہے عظمیٰ بخاری صاحبہ اس نتیجے پر بھی پہنچ جاتی ہے کہ میں ریزائن کرتی ہوں. واقعی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے. اچھا, کیونکہ آپس میں دیکھیں نا سر, حکومتوں کا ٹکراؤ ہے. سندھ میں گل پلازہ میں جو آگ لگی, بیڑا گھر کو گیا, 60 کے قریب بلکہ 60 سے زائد لوگ جہاں بھاگ ہو گئے. تو یہ کہتے تھے کہ ہم تو بہت اچھے ہیں. اچھا, اس کے بعد 2 دن بعد گلبرگ کے ہوٹل میں آگ لگ گئی. جی, گلبرگ کے ہوٹل میں. اچھا, تو وہ بھی انہوں نے اچھے طریقے سے مینج کر لیا, اسے لوگوں کو ریسکیو کیا. تو اب وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار جو ہے وہ اپنی پھرتیاں دکھانے کے چکر میں انہوں نے فیک نیوز چلوائی اور بیڑا گرک کر دیا.